رحمۃ اللہ عمیر بھائی، آپ کی فرمائش اجتماعی دعا کے حوالے سے دعا کے متعلق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ ہیں کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر اللہ کے غیر کو شریک نہیں کرنا۔ عبادت کی کوئی بھی قسم ہے، اس میں اللہ کے غیر کو شامل شریک نہیں کرنا، ورنہ عبادت بھی رائے گا اور بندہ مشرک ہو کر مرا تو جنت حرام ہو جائے گی۔ دعا جب عبادت ہے تو عبادت کے تمام طریقے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلا دیے، قرآن کی آیات کے مطابق یا اپنی احادیث کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے یا اپنی احادیث اور اپنی سنت کے ساتھ۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے موقع بموقع ہر موقع پر دعا کرنا ثابت ہے۔ اب اس دعا کی کیفیتیں وہ مختلف ہیں۔ دعا ہر موقع پر ثابت ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کوئی ایسا موقع نہیں بنتا کہ جہاں دعا نہ ہو۔ دعا موقع بموقع موجود ہے، اور اس کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پر دعائیں کرنا بھی ثابت ہے، اور اجتماعی طور پر بھی دعائیں کرنا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جو طریقہ اختیار کیا وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا، یا کچھ ایسے مواقع کہ جہاں نبی علیہ السلام سے دعا ثابت ہے لیکن آپ نے وہ کیفیت اور اس ماحول متعلق ہمیں نہیں بتلایا، مطلب کہ ہم اس میں آزاد ہیں، جس طرح کر لیں۔ نماز وہ تمام عبادات کے اندر سپریم عبادت ہے۔ نماز بذات خود دعا بھی ہے، اور نماز کے اندر بہت ساری دعائیں بھی ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے بعد سے دعائیں شروع ہو جاتی ہیں تو نماز کا سلام پھیرتے تک دعائیں چلتی رہتی ہیں، اس میں وقفہ بوقفہ، درجہ بدرجہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز پنجگانہ کے بعد دعائیں کرنا ثابت ہے، اور وہ تفصیل کے ساتھ حصن المسلم دارالسلام احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، جہاں سے دارالسلام نے حصن المسلم کی صورت میں ان کو پرنٹ کیا۔ یا مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کا سلسلہ جو بحمد اللہ و بنصرت اللہ و بفضل اللہ تعالی ہم کوشچن آنسر گروپس کے اندر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر الحمدللہ روزانہ ترتیب وار ایک ایک دعا آ جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پنجگانہ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا کوئی ثابت نہیں ہے، اور یہ بدعت ہے۔ بدعت کیوں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، رواہ مسلم۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا امر حکم نہ ہوا تو وہ عمل مردود ہوگا۔ بدعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ کیا ہوا عمل ہوتا ہے، یا نہ بتایا ہوا عمل ہوتا ہے، یا نہ کہا ہوا عمل ہوتا ہے وغیرہ۔ اور بدعت کی مصیبت یہ پڑتی ہے کہ بدعت جب وجود میں آتی ہے تو سنت کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے، اور اس بدعت کا وبال آج نمازیوں پر یہ پڑا کہ جناب 80% نمازی 80% نمازیوں کو نماز پنجگانہ کے بعد مسنون دعائیں نہیں آتی، کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ سب منہ اٹھائے امام صاحب کو تک رہے ہوتے ہیں، بھائی امام صاحب 2 سیکنڈ کے اندر اندر چند جملے کہتے ہیں اور دعا ختم، اور یہ سب گئے۔ اس بدعت کا وبال یہ پڑا کہ آج ایک محتاط انداز مطابق، ویسے کم زیادہ ہو سکتے ہیں، 80% نماز پڑھنے والوں کو خود نماز کے بعد کی مسنون دعائیں نہیں آتی۔ یہ اور بات ہے کہ نماز کے اندر کی بھی بہت ساری دعائیں نہیں آتی۔ اللہم باعد بینی ہے، سبحانک اللہم ہے، رکوع کے اندر سبحانک اللہم ربنا ہے، اسی طرح رکوع کے اندر سبح قدوس ہیں، یا ہم دیگر دعائیں پڑھیں سبحان جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں،
اور سجدے کے اندر کی دعائیں ہیں، دو سجدوں کے بیچ کی دعائیں ہیں، تشہد میں درود کے بعد کی دعائیں ہیں، کوئی عطا پتہ معلوم نہیں ہے۔ تو نماز پنجگانہ کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہوئی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بارش کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، اور آپ نے دوران خطبہ ہی بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، یا بارش کے لیے نبی علیہ السلام شہر سے باہر نکلے، آپ نے نماز پڑھائی اور دعا فرمائی اور اجتماعی دعا فرمائی۔ وہاں دعا کا انداز عام اجتماعی دعاؤں سے ذرا مختلف اور ہٹ کر تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش کے لیے شہر سے باہر نکل کر نماز پڑھا کر جب دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، دونوں ہاتھ اٹھائے، اور عام طور پر جو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہے اس سے مختلف طریقے پر ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے کیا کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر جو ہاتھوں کی پشت تھی وہ اپنے چہرے کی طرف کر لی۔ ہمارے یہ جو دونوں ہاتھ ہیں، ہاتھوں کا جو بیک ہے، پشت ہے، وہ نبی علیہ السلام نے اپنے چہرے کی طرف کر لیا، اور ہمارے ہاتھوں کا جو اندر کا حصہ ہے وہ سامنے کی طرف کر لیا۔ مطلب دو ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھوں کو الٹا کر دیا، اپٹھا کر دیا، اور ہاتھوں کی پشت اپنے چہرے کی طرف کر لی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور اتنے بلند کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، یعنی بہت آگے کو اونچا کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ہمیں مختلف موقعوں کے حوالے سے دعا بتلائی۔ مثلا قبرستان میں جب میت دفن کر دیا جاتا ہے، ایک تو میت کو قبر میں رکھتے وقت دعا بتلائی، اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اے اللہ اسے مضبوط قول کے ساتھ ثابت قدم رکھنا۔ مطلب فرشتہ اس سے سوال کرے گا مر ربو کا، تو یہ جواب دے پائے ربی اللہ۔ فرشتہ پوچھے گا ما دینو کا، تو یہ جواب دے پائے کہ دینی الاسلام وغیرہ، اور فرشتہ پوچھے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو یہ جواب دے پائے کہ یہ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں۔ یہ دعا آپ نے سکھائی، اور اس میں آپ سب میت کی تدفین کے وقت ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر کہے اللہم ثبتہ بالقول الثابت۔ میت جب دفن ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفروا لاخیکم فانہ الان یسأل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اپنے بھائیوں کے لیے، اس بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، استغفار کرو، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ دعائیں اس کے لیے کرو۔ کیوں؟ کہ اب اس سے سوال ہوگا۔ اب آپ نے کہہ دیا، لیکن اس دعا کی کیفیت وہ نبی علیہ السلام سے معلوم نہ ہوئی کہ اجتماعی دعا ہوئی، ہاتھ اٹھا کے دعا ہوئی وغیرہ۔ تو اس لیے تدفین میت کے بعد دفن کرنے والے دعا کریں، بھلے وہ اجتماعی دعا کر لیں، بھلے وہ انفرادی دعا کر لیں، بھلے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں یا بغیر ہاتھ کے اٹھائے دعا کر لیں۔ اسی طرح قبرستان جانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی۔ اماں جی پوچھتی ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے فرمایا السلام علیکم اہل الدیار المؤمنین والمسلمین، آپ نے یہ دعا سکھلائی۔ اب آپ قبرستان کنارے جا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں اہل قبرستان کے لیے، یا بنا ہاتھ اٹھائے آپ یہ دعا کر لیں تو درست ہے۔ اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میاں بیوی کے تعلقات میں ہمیں دعا سکھلائی۔ ہم بستری کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ دعا کریں، اور اسی طرح آپ نے سواری لی ہے، گھوڑا لیا، جانور خریدا، یا آپ نے نکاح کیا تو بیوی ہے تو بیوی کے، اور آپ نے گائے اور بھینس اور گھوڑا اور جانور خریدا ہے۔ آج کی جدید دنیا میں ہم کھوتا تو خیر بہت کم خریدتے ہیں سواری کے لیے، دیہاتوں میں ضرور ایسا ہے، لیکن جدید یہاں شہری دنیا کے اندر ہم موٹر سائیکل لے رہے ہوں گے، کوئی جی ایل آئی، کوئی 2D لے رہا ہوگا، کوئی اسی طرح کی جو ہے وہ کوئی اور گاڑی لے رہا ہوگا، سائیکل لے رہا ہوگا۔ تو سواری لی یا نکاح کیا تو اس
کہ پیشانی کے بال پکڑ لیں. بیوی ہے تو اپنے ہاتھ سے پیار سے بیوی کے پیشانی کے بال پکڑ لیں. آپ نے گائے بھینس لی ہے تو اس کی پیشانی کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. آج کی دنیا میں آپ نے سائیکل موٹر سائیکل گاڑی GLI 2D لی ہے تو اس کے بانٹ پر ہاتھ رکھ دیں اور نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھلائی بتائی وہ دعا پڑھ لی جائے. اب اس میں اجتماعی کا کوئی ذکر نہیں ہے. خاوند جو ہے وہ بیوی کے بال اپنے ہاتھ میں لے اور دعا کر لے. لیٹرین جاتے وقت آپ نے دعا سکھلائی, لیٹرین سے باہر نکلتے وقت آپ نے دعا سکھلائی, تو یہ موقع بموقع دعائیں ہیں. اب ان دعاؤں کے اندر یعنی لیٹرین جانے باہر آنے اور بیوی جو ہے نکاح کیا یہاں ہاتھ اٹھانا کوئی ثابت نہیں ہے. دعا کریں بس جو آپ وسلم نے سکھلائی ہے اس انداز سے دعا کر لیں. تو خلاصہ یہ کہ جہاں جس طریقے پر پیغمبر نے دعا کی وہ دعا ضرور کریں, اور جو جن الفاظ کے ساتھ دعا کی انہی مسنون الفاظ کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. کیوں کہ الدعاء هو العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت ہے. اور رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے پکارو, فرمایا میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں, دعا کریں. اللہ سے جو جتنی دعائیں کرتا ہے جتنا مانگتا ہے رب العالمین اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے. دنیا والوں سے مانگیں تو ایک سے دوسری دفعہ اور دوسری سے تیسری دفعہ مانگیں گے تو بڑے سے بڑا چودھری سے چودھری بھی کہتا ہے یہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے, یا یہ کہ وہ ناگواری محسوس کرتا ہے, کڑھن محسوس کرتا ہے, یا وہ جناب انکار کر دے گا, یا اس کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ جائیں گی. اور رب العالمین سے جتنا مانگیں گے, جتنی مرتبہ مانگیں گے, جتنا زیادہ سوال کریں گے, رب رحمان اتنا خوش ہوگا اور اتنا راضی ہوگا. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چند دعاؤں کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری دیگر احادیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہیں.